there is nothing to negotiate about. Israel needs to withdraw from Gaza totally and unconditionally, and all hostages have to be allowed to return home, both Palestinians and Israelis. This is the first thing. And then Israel owes huge reparations to the Palestinians for what it has done and accountability. No, I'm not. جی ہاں ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی خاتون کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں جن کا نام فرانسسکا البینیز ہے، اور یہ ایک اطالوی انسانی حقوق کی وکیل ہیں۔ اقوام متحدہ کی جانب سے مغربی کنارے اور غزہ کے لیے انہیں خصوصی تفتیش کار اسپیشل رپورٹر کے طور پر مقرر کیا گیا تھا۔ اپنا کام انہوں نے انتہائی ایمانداری کے ساتھ انجام دیا، اور ان کے ساتھ کیا ہوا اس کی ایک مختصر رپورٹ اور انہوں نے کیا اپیل کی ہے کہ ہم ہمارے قارئین کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹر فرانسسکا البینیز کی اپیل: فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے کے لیے اسرائیل سے تمام تعلقات منقطع کیے جائیں۔ جی ناظرین، بوگوٹا کولمبیا میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے منگل کے روز عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ غزہ میں جاری نسل کشی کو روکنے کے لیے فوری اور ٹھوس اقدامات کریں۔ انہوں نے کولمبیا کی دارالحکومت بوگوٹا میں منعقدہ ایک اہم اجلاس میں 30 ممالک کے مندوبین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر ریاست کو فوری طور پر اسرائیل کے ساتھ تمام تعلقات کا جائزہ لینا چاہیے اور انہیں معطل کر دینا چاہیے، اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ان کے نجی ادارے بھی ایسا ہی کریں۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی معیشت اس قبضے کا سہارا لینے کے لیے تیار کی گئی ہے جو اب نسل کشی میں تبدیل ہو چکا ہے۔ فرانسسکا البینیز نے زور دیا کہ صرف ان عناصر سے تعلقات ختم کرنا جو مقبوضہ علاقوں میں ہیں محض علامات کا علاج ہوگا، اصل مرض باقی رہے گا۔ اس سے قبل بھی وہ اسرائیل پر جدید تاریخ کی بدترین نسل کشیوں میں سے ایک کا الزام لگا چکی ہے۔ یہ 2 روزہ اجلاس ہیگ گروپ کا پہلا باقاعدہ اجلاس تھا جس میں ترقی پذیر ممالک نے شرکت کی، جو بین الاقوامی عدالت انصاف ICJ اور بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC کے فلسطین اسرائیل تنازع سے متعلق فیصلوں کی حمایت کا عزم رکھتے ہیں۔ ان میں سے کئی ممالک نے غزہ میں جاری کارروائی کو نسل کشی قرار دیا، جسے اسرائیل نے سختی سے مسترد کیا ہے۔ یہ واضح نہیں کہ ان ممالک کے پاس اسرائیل پر ایسا دباؤ ڈالنے کی کتنی قوت ہے کہ وہ غزہ میں اپنی پالیسیوں میں تبدیلی لائے۔ جہاں اسرائیلی فوجی کارروائیوں میں اب تک 58,300 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ حملہ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے اسرائیل پر مہلک حملے کے بعد شروع ہوئے تھے، جن میں تقریباً 1200 افراد مارے گئے تھے۔ اس کانفرنس کی صدارت جنوبی افریقہ اور کولمبیا کی حکومتیں مشترکہ طور پر کر رہی ہیں۔ جنوبی افریقہ نے 2023 کے اواخر میں ICJ میں اسرائیل کے خلاف نسل کشی کا مقدمہ دائر کیا تھا، جبکہ کولمبیا نے مئی 2024 میں اسرائیل سے سفارتی تعلقات منقطع کیے اور جنوبی افریقہ کے مقدمے میں شامل ہونے کی درخواست دی ہے۔ کولمبیا کے نائب وزیر موریسیسو جرامینو نے پیر کے روز کہا کہ اجلاس میں شامل ممالک، جن میں قطر اور ترکی بھی شامل ہے، اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کے لیے سفارتی اور قانونی اقدامات پر غور کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں بلکہ بین الاقوامی قانون کا دفاع اور قوموں کے حق خود ارادیت کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ فرانسسکا البینیز کی ان تقریروں اور اجلاس میں شرکت سے قبل امریکہ نے ان پر پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ یہ پابندیاں اس وقت لگائی گئی جب انہوں نے ICC میں مطالبہ کیا کہ وہ امریکہ اور اسرائیلی اہلکاروں، کمپنیوں اور کارپوریٹ ایگزیکٹوز کے خلاف قانونی کارروائی کرے۔ یہ امریکی اقدام فروری میں صدر ٹرمپ کے اس ایگزیکٹو آرڈر کے بعد آیا، جس کے تحت ICC اور اس کے معاونین پر پابندی لگائی گئی۔ ناظرین، یہ تھی فرانسسکا البینیز کے تعلق سے ایک مختصر رپورٹ، اور ان پر امریکہ کس طرح سے زور و جبر کر رہا ہے، اور انہوں نے آئین حق گوئی و بے باکی کا اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی، یہ جو شعر ہے آئین جواں مردہ حق گوئی و بے باکی اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی،
یہ اللہ کی شیرنی ہے جس نے حق اور انصاف کا ساتھ دیتے ہوئے فلسطینی مظلومین کے حق میں اپنا جائزہ اپنا فیصلہ سنایا، اور ٹرمپ کے اقدامات کے سلسلے میں وہ معطوف ہوئی ہیں، اور تمام ممالک کے میڈیا کے جو نیوٹرل ہیں انہوں نے فرانسسکا البانیز کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ تو ناظرین، ان کی ویڈیوز بھی ہم سنیں گے اور انہوں نے کیا کہا ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے اس ویڈیو کے آخر میں۔ In the West Bank, the Gaza Strip and East Jerusalem, and which has turned into an economy of genocide. If it were a crime scene, Palestine would have the fingerprints of all of us, from what we buy, where we put our savings, where our pensions come from, the technology we use. Because if the genocide has not stopped, it's also because it's a lucrative endeavor. It pays and pays well. Now, and this is the problem, the private sector has historically escaped accountability, but no, Palestine is clearly a red line. We have an international legal framework which is strong enough to say it's unlawful to engage with Israel as long as it maintains an unlawful occupation, permanent occupation. It continues to commit and is accused to be committing war crimes, crimes against humanity, and even genocide. So we need to use this power to say no to this system. If not now, when? And if not us, who? My last report covers the involvement of the private sector in the unlawful activities that are taking place in the occupied Palestinian territory. For 57 years, private actors have been pivotal to enable Israel to establish and expand an economy of occupation that has been made of displacement and replacement of the Palestinians, that in the last 20 months has turned into an economy of genocide. Arm manufacturers and big tech, but also construction businesses, supply chains, goods production, services production, tourism industry, and then even universities and charities and banks, pension funds. Instead of withdrawing support, these private entities have either continued business as usual or even increased their engagement. Today is a test to prove the fact that even the private sector needs to be held accountable. Good Heart Healthcare Dental and Cosmetic Center at Teen Batti opposite Neelkant Mandir, first floor, حفصان علی. یہاں دانتوں کے تمام امراض کے علاوہ ڈے کیئر سینٹر، فیملی فزیشین، فزیوتھیراپی، چائلڈ فزیوتھیراپی، ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ، کپنگ تھیراپی، کاسمیٹک اور ہیئر فال ٹریٹمنٹ کی سہولتیں ایک ہی چھت کے نیچے ملتی ہیں. ضرور وزٹ کیجیے. ٹائمنگ ہے صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک.